برطانوی وزیراعظم ٹریزا مے کو پارلیمنٹ میں بریگزٹ پر تیسری مرتبہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر 12 اپریل سے قبل ڈیڈ لائن میں توسیع نہ کی گئی تو پھر برطانیہ بغیر کسی ڈیل کے یورپی یونین سے نکل جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان جو اس وقت ہمارے ساتھ لندن میں موجود ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، ونس اگین آج بریگزٹ کے حوالے سے برطانیہ میں بڑا اہم دن تھا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اوریجنلی آج کے دن ہی یعنی کہ 29 مارچ کو ہی آرٹیکل 50 کا اطلاق ہونا تھا اور برطانیہ نے یورپی یونین سے نکلنا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا چونکہ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ تھریسا مے نے جو ہے وہ برطانوی پارلیمنٹ کے اندر اپنا ڈرافٹ پیش کیا جس کو ایم پیز نے ریجیکٹ کیا، اور آج بھی تیسری دفعہ جو ہے وہ ڈرافٹ پیش کیا، اور آج تھریسا مے میرا خیال ہے کافی پورا امید تھی کہ شاید ان کو ووٹ مل جائیں گے اور جو آج کا ڈرافٹ ہے وہ منظور ہو جائے گا، لیکن آج بھی 58 ووٹ کے فرق سے جو ہے وہ ان کا مسترد کیا گیا ڈرافٹ، اور میرا خیال ہے اب اس حوالے سے تو کہانی ختم ہو چکی ہے کہ لوگ ایم پی جو ہے وہ دوبارہ کسی ایسے ڈرافٹ کی منظوری دیں گے۔ اب 12 اپریل جو ہے وہ ڈیٹ فکس ہو چکی ہے۔ اس دن جو ہے وہ یورپ سے برطانیہ کا علیحدگی کا فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے۔ بس صورت ایک ہی صورت ہے کہ اگر اس سے پہلے جو ہے وہ برطانوی پارلیمنٹ یہ استدعا کرے یورپی یونین سے کہ وہ جو چاہتے ہیں کہ اس میں ایکسٹینشن دی جائے، جو 12 مارچ کی ڈیٹ ہے وہ اس کو بڑھا کر 2 سال 12 اپریل کی ڈیٹ کو 2 سال آگے کر دیا جائے، تو ایسی صورتحال میں یورپی یونین برطانیہ کو بریگزٹ کے حوالے سے ایکسٹینشن دے سکتی ہے، لیکن اس ایکسٹینشن لینے کے لیے برطانیہ کو یورپی یونین کو یہ قائل کرنا پڑے گا کہ وہ ایکسٹینشن اس لیے لے رہے ہیں کہ آیا یا وہ برطانیہ کے اندر نئے الیکشن کروا رہے ہیں یا دوسرا ریفرینڈم کرا رہے ہیں۔ جب تک سولڈ ریزن نہیں ہوگی ایسی، اس وقت تک اب یورپی یونین کی طرف سے جو ہے وہ آرٹیکل 50 کے اطلاق میں ایکسٹینشن نہیں ملے گی۔ اس وقت میں کہوں گا کہ جو برطانوی اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ اس طرح سر جوڑے بیٹھے ہیں کہ جو 12 اپریل سے پہلے کس طرح جو ہے وہ اس معاملے کو ٹیکل کیا جائے، اور یورپی یونین کے جو 27 کنٹریز ہیں ان کی لیڈرشپ کو کس طرح اس بات پر لایا جائے کہ انہیں ایکسٹینشن دی جائے، کیونکہ بصورت دیگر جو ہے وہ نو ڈیل برطانیہ کو جو ہے وہ یورپ سے نکلنا پڑے گا، اور جس کے کانسیکوینسز میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو متوسط طبقہ ہے یہاں کا برطانیہ کا اس کے عوام پر ہوں گے، جو کہ پہلے ہی برطانیہ کی جو میں کہوں گا کہ ڈوبتی ہوئی معیشت ہے اس سے کافی پریشان ہے۔ یہاں پر کاروبار بھی کافی حد تک گزشتہ 3 سال سے متاثر ہیں، اور اگر نو ڈیل کی وجہ سے برطانیہ یورپ سے نکلا تو میرا خیال ہے عام لوگوں کی مشکلات میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہو جائے گا۔ جی